ہم سیکھ رہے ہیں پیسج کو پنکچویٹ کرنے کا طریقہ۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم اس پیسج کے پہلے 2 جملوں کو پنکچویٹ کر چکے تھے۔ اب ہم اس سے اگلے حصے کو پنکچویٹ کریں گے۔ یہ ہے تیسرا جملہ، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس سے پہلے 2 جملوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ کس متعلق بات ہو رہی تھی۔ Tinker is one of the most laid-back tomcats I know. He is fat and fluffy with black and white hair and he always wears a dull-looking expression on his face and keeps yawning. اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ اور دیکھتے ہیں اسے ہم نے کس طرح سے پنکچویٹ کرنا ہے۔ اس کے پہلے لیٹر کو ہم پہلے ہی کیپٹل کر چکے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ His droopy-looking eyes are often shut, but its clever ears twitch at every strange noise around it. اب ایسا محسوس ہوتا ہے یہ جملہ یہاں مکمل ہو گیا ہے، تو یہاں ہم کیا کریں گے، یہاں ہم لگا دیتے ہیں فل سٹاپ کا نشان، اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، فوراً ہی بعد اس کی یہ کیا جاتا ہے کہ اس سے اگلے لفظ کا پہلا لیٹر جو ہے اسے کیپٹل کر دیا جاتا ہے۔ تو اسے ہم نے کیپٹل کر دیا، اور اب ایک مرتبہ پھر اس جملے کو غور سے دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر کسی اور پنکچویشن کے نشان کی ضرورت ہو تو اسے بھی لگا دیں گے۔ ہز ڈروپی لکنگ۔ اب یہ ڈروپی لکنگ کے الفاظ جو ہیں، یہ جس طرح کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں دیکھا تھا لیڈ بیک کے جو الفاظ تھے کمپاؤنڈ ناؤن ہے، تو اس طرح سے یہ ڈروپی لکنگ جو ہے یہ بھی کمپاؤنڈ ناؤن ہے۔ یعنی ڈروپی لکنگ کے الفاظ جو ہیں یہ 2 الفاظ مل کر ایک ہی ناؤن جو ہے اسے ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ 2 مل کر ایک کمپاؤنڈ ایڈجیکٹو بناتے ہیں یا کمپاؤنڈ ناؤن بناتے ہیں، لہٰذا ان کے درمیان آپ کیا لگائیں گے، ہائفن کا نشان۔ تو اس طرح سے ڈروپی اور لکنگ کے درمیان یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہائفن کا نشان۔ اور جیسے کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا، جہاں بھی لفظ اٹس آئے گا تو اسے آپ نے چیک کرنا ہے، اسے آپ نے کھول کر پڑھنا ہے، جیسے اٹ از، اس طرح سے پڑھنا ہے اٹ از، اور چیک کرنا ہے کہ اس کی سینس بننی ہے یا نہیں۔ اگر سینس نہ بن رہی ہو تو پھر اسے اسی طرح سے رہنے دیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ یہ پوزیسو پروناؤن ہے، یعنی ملکیت بتانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ اس طرح سے کہا جاتا ہے اس کا یا اس کی۔ لیکن اگر اٹ از کی سینس بن رہی ہو تو پھر آپ کیا کریں گے، یہاں ٹی اور ایس کے درمیان آپ کو لگانا ہوگا اپوسٹروفی کا نشان، کیونکہ پھر وہ ہوگی اٹ از کی کانٹریکشن یا شارٹ فارم۔ تو چلیے اب اس جملے کو اٹ از کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ His droopy looking eyes are often shut, but it is clever ears twitch at every strange noise. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از کی کوئی خاص سینس نہیں بن رہی، لہٰذا اسے ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے، کیونکہ یہ اٹس جو ہے یہاں ایک پوزیسو پروناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اٹس کلیور ایئرز یعنی اس کے چوکنے یا ہوشیار کان۔ اب یہاں ایک اور اہم بات نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس جملے کے درمیان میں لفظ بٹ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی صرف ایک مرتبہ اس پورے جملے کے بالکل درمیان میں اس طرح سے یہ ایک، اسے کہتے ہیں کنیکٹر یا پھر کنجنکشن، اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے کہ لفظ ہوتا ہے اینڈ اور بٹ وغیرہ، جو اس قسم کے یہ چھوٹے چھوٹے سے الفاظ ہوتے ہیں جو جملے کے 2 حصوں کو آپس میں ملاتے ہیں، یا 2 چھوٹے جملوں کو اگر آپ نے جوڑ کر لکھنا ہو تو ان کو ملانے کا اسی طرح سے طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں اس طرح سے یہ کنیکٹر لکھ دیتے ہیں، اور پھر آپ 2 چھوٹے جملوں کو ایک ہی جملے میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس جملے کے جو 2 حصے ہیں وہ کیا ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں، یعنی یہ ایک قسم کا کمپاؤنڈ سینٹینس ہے۔ تو جو کمپاؤنڈ سینٹینس ہوتا ہے یا جس میں انڈیپینڈنٹ کلازز کا استعمال کیا گیا ہو، اس کے درمیان میں اگر کوئی کنیکٹر استعمال کیا گیا ہو، جیسے کہ لفظ بٹ، اینڈ یا اور، تو پھر کیا کیا جاتا ہے، ہمیشہ اس سے پہلے ایک کوما کا نشان لگایا جاتا ہے، یعنی شٹ اور بٹ کے درمیان ہم نے لگانا ہے اس طرح سے کوما کا نشان۔ تو اب یہ اس جملے کی جو پنکچویشن ہے یہ مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے یہاں میں بتاتی چلوں کہ انڈیپینڈنٹ کلاز کیا ہوتا ہے۔ جملے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے یا بڑے جملے کا ایک چھوٹا حصہ ہوتا ہے، جسے اگر آپ جملے سے الگ کر کے بھی لکھیں تو وہ ایک مکمل بات ہوتی ہے یا پورا ایک جملہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں لکھا ہے His droopy looking eyes are often shut، یعنی یہ پورا ایک مکمل جملہ ہے۔ اسی طرح سے Its clever ears twitch at every strange noise around it، یہ بھی ایک پوری مکمل بات ہے، تو لہٰذا یہ 2 کیا ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ کلازز ہیں۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے جملے کی جانب اور اسے پنکچویٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس کے پہلے لیٹر کو ہم نے پہلے سے ہی کیپٹل کر دیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ His fur is often scruffy and it rarely licks it clean۔ یہ جملہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے، تو یہاں ہم نے لگا دیا فل سٹاپ کا نشان۔ اس کے فوراً بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اگلے جو اس کے فل سٹاپ کے بعد میں آنے والا لفظ ہے اس کے پہلے لیٹر کو کرنا ہے کیپٹل، یہ ہو گیا کیپٹل۔
یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پچھلے جملے میں جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ دو انڈیپینڈنٹ کلازز ایک ہی جملے میں استعمال کیے گئے تھے، یعنی وہ ایک کمپاؤنڈ جملہ تھا اور اس کے درمیان میں ایک کنیکٹر استعمال کیا گیا تھا. تو جو ہی آپ کو کسی جملے کے درمیان میں اس طرح سے کوئی کنیکٹر نظر آئے، یعنی جیسے لفظ اینڈ اور یا بٹ، تو آپ ضرور چیک کر لیجئے کہ اس سے یعنی اس کنیکٹر سے پہلے جملے کا جو حصہ ہے، اس سے پہلے آنے والا جملے کا حصہ اور اس کے بعد میں آنے والا جملے کا جو حصہ ہے وہ کس طرح سے ہے، کیا وہ انڈیپینڈنٹ کلوز ہے یا نہیں. جیسے کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو الگ الگ ان کو پڑھیں ان دو حصوں کو اور وہ لگے کہ یہ پورا جملہ ہے اور پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا یہ انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. جیسے کہ ہز فر از آفن اسکرفی، یہ ایک پوری بات ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہو گیا. اسی طرح سے اٹ ریئرلی لکس اٹ کلین، یعنی وہ کبھی کبھار اسے صاف کرتا ہے، یہ بھی ایک طرح سے انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. لہٰذا ہم نے یہ اصول سیکھا تھا کہ جب دو انڈیپینڈنٹ کلوزز ایک جملے میں استعمال ہو رہے ہوں اور ان کے درمیان اینڈ کا لفظ ہو تو اس سے پہلے آپ نے کیا لگانا ہے، لازمی ایک کوما لگانا ہے. اب یہاں اسی جملے کو پنکچویٹ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. اگر آپ چاہیں تو کوما اور اینڈ ان دونوں نشانات کو ختم کر کے اس کی جگہ آپ لگا سکتے ہیں سیمی کولن کا نشان. اور سیمی کولن کا جو نشان ہے اسے اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر دو چھوٹے جملے ہوں اور انہوں نے ان دو جملوں کو آپ نے آپس میں اس طرح سے جوڑنا ہو تو ان کے درمیان میں آپ اس طرح سے سیمی کولن کا نشان لگائیں گے اور پڑھتے وقت پھر یہاں کوما سے ذرا زیادہ اور فل سٹاپ سے تھوڑا کم پاز کیا جائے گا، یعنی ٹھہرا جائے گا. تو اس جملے کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں his fur is often scruffy, it rarely licks it clean. تو لہٰذا اس جملے کی بھی پنکچویشن یہاں کمپلیٹ ہو گئی. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. He usually sits near the fireplace and he often seems to be asleep. اب یہ جو اگلا حصہ ہے اسے دو طرح سے پنکچویٹ کیا جا سکتا ہے. اس سے آگے آ رہا ہے لفظ however اور پھر مزید یہ کہا گیا ہے when the milk is brought in he always gets alive and drinks it in no time. اگر آپ چاہیں تو یہ ایک بہت ہی تفصیلی یا لمبا سا جملہ ہو جائے گا، تو اسے آپ ایک ہی جملے کی صورت میں اس طرح لکھ سکتے ہیں. یہاں آپ لگا دیں گے فل سٹاپ، اس سے بعد میں آنے والے لیٹر کو کر دیا کیپٹل، اور پھر کیا کرنا ہے، یہ جو درمیان میں آ رہا ہے ایک لفظ اسے کہتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائس، یا یہ ایک طرح سے کنجنکشن ہوتی ہے، دو جملے کے دو بڑے حصوں کو آپس میں ملاتا ہے یہ، اور ایک قسم کا دو خیالات یا جملے کے جو دو حصے ہیں ان کے درمیان ایک ربط یا جوڑ پیدا کرتا ہے. تو اس قسم کے اضافی لفظ کو جب جملے کے درمیان میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد دونوں جگہ پر آپ کوما کے نشان کا استعمال کریں گے. تو اس طرح سے یہ ایک لمبا سا جملہ ہو جائے گا. He usually sits near the fireplace and he often seems to be asleep. However, when the milk is brought in, he always gets alive and drinks it in no time. لیکن اب اسی جملے کو ہم چاہیں تو دو حصوں میں بھی، یعنی دو الگ جملوں میں بھی توڑ سکتے ہیں. مثال کے طور پر He usually sits in the fireplace، معاف کیجیے گا، He usually sits near the fireplace and he often seems to be asleep. اب یہاں پر ہم اس جملے کو مکمل کر کے یہاں فل سٹاپ اگر لگا دیں پھر ہم کیا کریں گے، ہاؤ ایور کا جو ایچ ہے اس سے ہمیں کیپٹل کرنا ہوگا کیونکہ یہ اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. لیکن یہاں بھی اسی طرح سے ہاؤ ایور کے بعد کوما کا نشان جو ہے یہ باقی رہے گا. تو اس قسم کا جو کنیکٹر یا کنجنکشن یا پھر کوئی ٹرانزیشنل ڈیوائس اس طرح سے جملے کے شروع میں اگر استعمال کی جا رہی ہو یا درمیان میں، تو اس کے بعد، معاف کیجیے گا، اگر شروع میں استعمال کی جا رہی ہو تو اس کے بعد کوما کا نشان استعمال کریں گے، اور اگر جملے کے درمیان میں استعمال کی جا رہی ہو تو اس سے پہلے اور بعد دونوں جگہ کوما کا نشان کا استعمال کیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ اگلا جملہ ہو جائے گا however، اور جیسا کہ کوما کے نشان کی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکا جاتا ہے تو اسے اس طرح سے پڑھیں گے however when the milk is brought in he always gets alive and drinks it in no time. لیکن اب اس جملے کو پڑھتے ہوئے ایک دم مجھے یہاں اچانک احساس ہوا کہ یہاں بھی اس جگہ پر یہ جو brought in کے بعد یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے رکا گیا ہے اسے پڑھتے ہوئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل جملے کا یہ جو اگلا حصہ ہے when the milk is brought in، یہ کیا ہے، یہ ایک ڈپینڈنٹ کلوز ہے، اور اس کے بعد میں آنے والا یہ جو حصہ ہے جملے کا یہ انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. تو جب ایک ڈپینڈنٹ کلوز جو ہے وہ کسی انڈیپینڈنٹ کلوز سے پہلے آ رہا ہو جملے کے اندر تو ان دونوں کے درمیان بھی کوما کا نشان لگایا جاتا ہے اور پڑھتے وقت اس جگہ پاز کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس جملے کو پڑھیں گے however when the milk is brought in he always gets alive and drinks it in no time. اور اب دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے جو ہے یہ معاف کیجیے گا ڈپینڈنٹ کلوز ہے. when the milk is brought in، اگر اسے الگ کر کے جملے سے دیکھا جائے تو اس کی مکمل سینس نہیں بنتی، لہٰذا یہ کیا ہے، یہ ہے ڈپینڈنٹ کلوز.
ڈپینڈنٹ کلوز کی ایک اور پہچان بھی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں اکثر یہ اس طرح سے ایک کنجنکشن آتا ہے، جیسے کہ لفظ when یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ چونکہ یہاں ایک ڈپینڈنٹ کلوز انڈیپینڈنٹ کلوز سے پہلے آ رہا ہے، لہٰذا یہاں اس کے بعد کوما کا نشان کا استعمال کیا جائے گا. اور اب یہ دوسرے کلوز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. اسے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کیا یہ سینس بنا رہا ہے. ہی آلویز گیٹس لائیو اینڈ ڈرنکس اٹ ان نو ٹائم. جی ہاں، یہ ایک مکمل جملے کی طرح ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز. اور چونکہ یہ آ رہا تھا ڈپینڈنٹ کلوز کے بعد، لہٰذا ان دونوں کے درمیان ہم نے کوما کا نشان لگا دیا. لیکن اگر یہ جملہ اس طرح سے ہوتا کہ انڈیپینڈنٹ کلوز جو ہے وہ پہلے آ رہا ہوتا اور یہ جو ڈپینڈنٹ کلوز ہے وہ بعد میں آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ ہی آلویز گیٹس لائیو اینڈ ڈرنکس اٹ نو ٹائم وین دا ملک از براٹ ان، تو تب ان دونوں کے درمیان کوما کے نشان کی ضرورت نہ ہوتی. اب یہاں اس سے پہلے ایک اور اہم بات ہم سیکھ چکے ہیں کہ جب کسی جملے کے درمیان میں اس طرح سے کنیکٹر استعمال کیا گیا ہو، اینڈ بٹ یا اور کا لفظ، تو وہاں بھی آپ نے رک کر ذرا دیکھنا ہے کہ اس قسم کے جو لفظ ہے اس سے پہلے اور بعد کا جو جملے کا حصہ ہے وہ کس طرح سے ہے. کیا وہ انڈیپینڈنٹ کلوز ہے، جیسے کہ ہی آلویز گیٹس لائیو، اور پھر یہ دوسرا حصہ ڈرنکس اٹ ان نو ٹائم. تو یہاں بھی یہ جو دو حصے ہیں یہ ایک طرح سے مزید کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے انڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں. یعنی جملے کا یہ حصہ جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈ ناؤن کی طرح ہے، معاف کیجیے گا، یہ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس کی طرح ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے کیا سیکھا تھا، جیسے کہ ہم اس سے پہلے بھی کچھ جملوں میں کر چکے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کنیکٹر سے پہلے ایک کوما کا نشان لگانا ہے. تو یہاں ہم نے لگا دیا کوما کا نشان. اس طرح سے اب یہ اس جملے کی مکمل پنکچویشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر اس پورے جملے کو دیکھا جائے تو اس میں ایک ڈیپینڈنٹ کلوز اور دو انڈیپینڈنٹ کلوزز آ رہے ہیں، اور اس قسم کے جملے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس. تو کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس کی اس طرح سے پنکچویشن کی جاتی ہے. اب چلتے ہیں آخری جملے کی طرف. یہ ہے I think he is not as lazy as he appears to be. تو یہاں لگانا ہے فل سٹاپ. پہلے لیٹر کو ہم نے اس سے پہلے ہی یہاں کیپٹل کر دیا تھا I کو. اب اگر آپ غور کریں تو یہاں لفظ ہے ہیز، جو کہ ہی از کی کانٹریکشن ہے. تو کانٹریکشن میں کیا لگایا جاتا ہے؟ اس میں لگایا جاتا ہے اپوسٹرفی کا نشان. ای اور ایس کے درمیان اس طرح سے ہم نے لگا دیا اپوسٹرفی. اور اب ہمارے اس پورے پیسج کی جو پنکچویشن ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. اس میں کہیں بھی ڈائریکٹ سپیچ کا استعمال نہیں کیا گیا، لہٰذا ہم نے پنکچویشن کے نشانات کو نہیں استعمال کیا. کہیں بھی نامکمل خیال کا استعمال نہیں کیا گیا، لہٰذا ایلپسس کو بھی استعمال نہیں کیا گیا. اسی طرح سے اس میں کوئی لسٹ وغیرہ نہیں تھی، تو لہٰذا ہم نے کولنز کا بھی استعمال نہیں کیا. اور یہاں کوئی اضافی بات وغیرہ شامل نہیں کی گئی، جسے پیرنتھسز میں یا اس طرح سے راؤنڈ بریکٹ میں لکھا جائے. یا پھر جیسا کہ کسی کی کوئی کہی ہوئی بات یا سپیچ ہوتی ہے اور اسے ایک دوسرا شخص لکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے درمیان وہ اپنی کسی رائے کو جب شامل کرتا ہے تو اسے اس طرح سے اسکوائر بریکٹ میں لکھتا ہے. تو اس پیسج میں اس طرح کی بھی کوئی بات موجود نہیں تھی، لہٰذا اس نشان کا جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہوا. اسی طرح سے اس میں کوئی سوال وغیرہ بھی نہیں تھا، تو ہم نے کویسچن مارک کا بھی استعمال نہیں کیا. لیکن اس جملے کا یہ جو آخری معاف کیجیے گا پیسج کا جو آخری جملہ ہے، اسے اگر ہم زوردار انداز سے، کیونکہ یہ ایک معنی خیز یعنی کہ اس جملے کے اندر اس پورے پیسج کا ایک طرح سے نچوڑ ہے، تو اسے بھرپور انداز میں اگر کہنے کی یعنی آپ یہ بتانا چاہیں کہ کہا گیا یا پڑھا جائے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے آخر میں فل سٹاپ کے نشان کی جگہ آپ لگا سکتے ہیں اس طرح سے ایکسکلیمیشن مارک کا نشان. تو یہ بھی درست ہوگا، یعنی پڑھتے وقت آپ اسے اس طرح سے پڑھیں گے I think he is not as lazy as he appears to be. یعنی آپ زور دے کر اسے پھر پڑھیں گے. تو یہ تھا پیسج کو پنکچویٹ کرنے کا طریقہ. اسی طرح سے آپ پنکچویشن والی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد مختلف قسم کے پیسجز کو لے کر انہیں پنکچویٹ کرنے کی کوشش کیجیے. اس طرح آپ پنکچویشن میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں.